آپ کے اس صوبے کی حکومت وہ بیساکھی ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت ٹکی ہوئی ہے، یہ بھی اس کے اندر شریک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ استقبال ہے ناظرین اسلامی چینل پر۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان جو کہ پٹنہ سے ہے۔ اس سے پہلے بتا دوں شاہی جامع مسجد سنبھل میں انٹرنیٹ سیوا بند ہے، کئی ٹرولی پتھر ہٹائے گئے۔ چلیے دوستو پہلے سنیں گے مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ کے اس صوبے کی حکومت وہ بیساکھی ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت ٹکی ہوئی ہے، یہ بھی اس کے اندر شریک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ میں نے جو بات کہی ہے اسی لیے کہ یہ آواز ان تک پہنچے کہ وقف کو زندہ رکھنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا مذہب ہے وقف۔ اگر آپ اس کی تائید کریں گے تو مسلمان خود فیصلہ کرے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کے مذہب کو زندہ رکھنا چاہتی ہے یا آگ لگانا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی، نعرہ تکبیر، ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، جمعیت علماء ہند۔ میرے بھائی، تیسرا مسئلہ مدرسوں کا مسئلہ ہے۔ مدرسے دو طرح کے ہیں، ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے امداد لیتے ہیں، ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے۔ ہم پہلے سے کہتے تھے، لوگوں سے بلاتے تھے کہ پیسہ مت لو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ دے اور تم سے لینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے دلی کے اندر ایک میٹنگ بلائی، بہار کے لوگ بھی اس وقت گورنمنٹ میں تھے، یہ بھی تھے، اور وہ یہ تھی کہ مدرسے والوں کو ہم پیسہ دیں گے۔ سب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے یہ سوچا کہ مجھے جانا چاہیے، چنانچہ میں چلا گیا وہاں۔ انہوں نے مجھے اسٹیج پر بلا لیا، اس کے اندر بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ارجن سنگھ بھی تھے اور دوسرے لوگ تھے۔ وہاں تقریر کرنے والوں نے تقریر کی مدرسوں کے خلاف، میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد مجھ کو کہا کہ آپ بولیں۔ میں بولے، میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ مدرسوں کا کردار کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب 1857 کے اندر لوگوں کا قتل عام ہو گیا تو اب ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنے والے مجاہد ہی ختم ہو گئے۔ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا وہ جیل میں پکڑے گئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نکلے اور سر جوڑ کر بیٹھے۔ 57 میں جہاد ہوا تھا، ٹھیک 9 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ کیوں؟ اب مجاہد زندہ نہیں رہے، دارالعلوم میں جنگ آزادی کے لیے مجاہدین کی فیکٹری بنانی تھی، وہ ہے دارالعلوم کے اوپر۔ مدارس اسلامیہ زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مدارس اسلامیہ، اللہ اکبر۔ اس فیکٹری سے بڑے بڑے ہزاروں مدرسے بن گئے۔ جہاں دنیا میں جائیے، نیو یارک میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے،
لندن میں چلے جائیے، ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیے، اور ایشیا کے اندر تو جس ملک میں قدم رکھو یہیں کے فارغ ہیں یا یہاں کے فارغ ہونے والے کے شاگرد ہیں جنہوں نے مدرسے بنا رکھے ہیں۔ یہ مدرسے در حقیقت ملک کی آزادی کی ضمانت ہیں۔ ملک کے اندر حضرت شیخ الہند یہیں کے پیدا ہوئے جنہوں نے 4 سال مالٹا میں جیل کاٹی۔ مولانا مدنی یہیں سے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے 9 سال انگریز کی جیل کاٹی ہے۔ اور میں نے کہا میں کتنوں کا نام لوں آپ کے سامنے۔ یہ مدرسوں کی زندگی ہے اور یہ تاریخ ہے۔ آپ اس تاریخ کو بجھانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بالکل نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بجھانا۔ میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پیسہ دیں انہیں اور پھر ان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں دخل نہ دیں۔ آواز آئی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا اچھا، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن میں 3 سال باقی ہیں، کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جو الیکشن ہوگا اس الیکشن کے نتیجے میں کامیاب ہو کر آپ ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے؟ کہنے لگے نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا تو آپ تو 3 سال کی ضمانت نہیں دیتے، اور میرے دل میں یہ ارمان ہے کہ اگر قیامت تک میں زندہ رہوں گا تو مدرسوں کو لے کے چلوں گا۔ میرا آپ سے کیسے ہو جائے گا؟ میری آپ سے اس میں مصالحت نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اسکول بنانے ہیں، آپ مجھے دیجئے، آپ اگر 50 اسکول کہیں گے میں 50 بنا دوں گا، لیکن آپ یہ چاہیں کہ مدرسے کو ختم کر کے اس کے اندر اسکول کا نصاب بن جائے، یا یہ مدرسے آپ سے پیسہ لے کر چلے، جمعیت علماء اسے گوارا نہیں کرے گی۔ میں نے ان سے کہا کہ مدرسے اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز سکھلائی جاتی ہے۔ اگر مسجد میں نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے کے اندر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ کیسے دونوں الگ ہو جائیں گے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہم مسجد اپنی خود بناتے ہیں، چاہے ایک چھپر ڈال کر کے بنائیں، اسی طرح ہم مدرسے میں بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں، ایک مشکیزہ اور 2 مٹکے بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی قسم، کنویں سے ڈول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں درد ہو گیا۔ تمہارے والد کے پاس کچھ قیدی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کے خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گٹے پڑ گئے، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا سلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سکی اور یوں ہی واپس آ گئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ مانگ سکی۔ پھر ہم دونوں اکٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی،
اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا چکی چلا کر میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ وسعت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، صفہ والے بھوک کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ ان کے پیٹوں پر بل پڑے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ غلام بیچ کر ان کی رقم کو صفہ والوں پر خرچ کروں گا۔ یہ سن کر ہم دونوں واپس آ گئے۔ رات کو ہم دونوں چھوٹے سے ایک کمبل میں لیٹے ہوئے تھے کہ جب اس سے سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیروں کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ہم دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جگہ لیٹے رہو، اور فرمایا، تم نے مجھ سے جو خادم مانگا ہے، کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کیا، ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، یہ چند کلمات مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں، تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں، میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہ چھوڑا۔ ابن قوام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے جنگ صفین کی رات میں بھی ان کلمات کو پڑھنا نہ چھوڑا؟ فرمایا، عراق والو، تم پر اللہ کی مار ہو، جنگ صفین کی رات کو بھی میں نے یہ کلمات نہیں چھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ دونوں عادتیں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار فرما رہے تھے کہ یہ تینوں کلمات 10 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے میں 150 ہوئے، لیکن اعمال کی ترازو میں 10 گنا ہو جانے کی وجہ سے 1500 ہوں گے۔ دوسری عادت یہ کہ جب سونے کے لیے بستر پر آئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے، اس طور پر کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ یہ پڑھنے میں 100 کلمے ہو گئے جن کا ثواب 1000 نیکیاں ہو گئیں۔ اب ان کی اور دن بھر کی نمازوں کے بعد کی کل میزان 2500 نیکیاں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن میں 2500 گناہ کون کرتا ہوگا؟ یعنی اتنے گناہ نہیں ہوتے اور 2500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ ان عادتوں پر عمل کرنے والے آدمی کم ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وجہ سے کہ شیطان نماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں ضرورت اور فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ
اس کو انہی خیالات میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ ان کلمات کے پڑھنے کا دھیان نہ رہے، اور شیطان بستر پر آ کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کلمات کو پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے۔